ہندوستان کا مثالی ادارہ صفا بیت المال انڈیا، جس نے انسانیت کی بنیاد پر خدمت خلق میں ایک مثال قائم کی۔ 15 سالوں کے کڑی محنتوں کے نتائج آج قوم کے سامنے ہیں۔ یہ صفا بیت المال کا مرکزی دفتر ہے جو واحد نگر ملک پیٹ میں قائم ہے۔ یہ صفا بیت المال کے مرکزی دفتر کا استقبالیہ ہے۔ یہ مرکزی صفا بیت المال انڈیا کے ٹرسٹیان کا اجلاس ہے۔ یہ صدر اجلاس ہے جہاں صدر اور نائب صدر اپنی خدمات میں مصروف ہیں۔ یہ شعبہ حسابات ہے جہاں 10 افراد پر مشتمل عملہ مرکزی صفا بیت المال اور اس کی تمام شاخوں کے حسابات کے اندراج میں مصروف ہیں۔ یہ میڈیا سنٹر ہے جہاں سے ماہنامہ سلسلہ صفا SBM ویکلی نیوز کے علاوہ یومیہ درس قرآن جاری کیے جاتے ہیں۔ یہ سروے ڈپارٹمنٹ ہے جہاں تمام مستحقین کی فائلیں رکھی گئی ہیں اور یہ کمپیوٹرائزڈ بھی ہیں۔ یہ کال سینٹر ہے جہاں ملک بھر سے اور بالخصوص حیدرآباد سے لوگ اس ادارے سے رابطہ کرتے ہیں۔ مائکرو فائنانس سماج میں ایسے چھوٹے کاروباری بھی ہیں جن کے پاس راس المال نہ ہونے کی وجہ سے تجارت سے محروم ہیں یا وہ سودی قرض لے کر کاروبار کر رہے ہیں۔ انہیں سود کی لعنت سے بچانے کی غرض سے کشن باغ کے علاقے میں صفا مائکرو فائنانس کا نظام گزشتہ 6 سالوں سے چل رہا ہے۔ اب تک 1860 کاروباریوں کو فیکس 5 یا 10 ہزار کے حساب سے بلا سودی قرض حسنہ دیا گیا، جس کا تخمینہ 1,35,00,000 سے متجاوز ہے۔ سماج کے ان کمزور طبقات کو تجارت میں لگانے کے لیے اہل خیر صاحب ثروت آگے آئیں اور مالی تعاون کریں۔ جن طلباء و طالبات نے 10ویں کا امتحان نہیں دیا ہے ان کو تعلیمی میدان میں برقرار رکھنے اور ان میں علمی اعتماد پیدا کرنے اور 10ویں کا امتحان دینے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کوچنگ کلاسز کا اہتمام کیا گیا۔ ٹاس کے ان نظام میں 1100 طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ کووڈ-19 میں میڈیکل ہیلپ لائن کے ذریعے 40 سے زائد ڈاکٹرز کی آن لائن خدمات حاصل کی گئیں، جن کے تعاون سے کووڈ کی علامات کے حامل 3800 مریضوں کا آن لائن علاج کیا گیا اور انہیں بوقت ضرورت پڑنے پر آکسیجن سلنڈرز اور کانسنٹریٹر بھی فراہم کیے گئے، جس پر کل 19,45,000 خرچ کیے گئے۔ پلس آکسیمیٹر، تھرمامیٹر، اسٹیمر پر مشتمل کووڈ میڈیکل کٹ کے علاوہ ماسک، سینیٹائزر وغیرہ پر مشتمل کٹس بھی تقریباً 3,000 خاندانوں کو فراہم کیے گئے، جس پر 10 لاکھ روپے خرچ کیے گئے۔ پریشان حال مریضوں کے لیے 2 ایمبولینس خریدی گئیں، جس کی خریداری، ڈرائیورز کی تنخواہ وغیرہ پر مشتمل 11,192 روپے خرچ کیے گئے۔ لاک ڈاؤن کے موقع پر 7,000 افراد کے لیے فوڈ پیکج کا انتظام کیا گیا اور کل 12,000 خاندانوں کے راشن پیکجز کا بھی انتظام کیا گیا، جس پر 1 کروڑ روپے سے زائد رقم خرچ کی گئی۔ مائیگرنٹ ورکرز اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے روزگار سے محروم 900 افراد کا نقد رقم کے ذریعے تعاون کیا گیا، جس پر کل 14,59,000 روپے خرچ کیے گئے۔ مرچل ہائی وے پر زائد از 15 یوم مائیگریٹ ورکرز کے لیے منرل واٹر کا انتظام کیا گیا۔ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد 179 چھوٹے کاروباریوں کو دوبارہ روزگار سے مربوط کیا گیا، جس پر کل 9 لاکھ روپے خرچ کیے گئے۔ اس طرح کووڈ-19 کے سخت حالات میں کل 1,64,04,192 روپے خرچ کیے گئے۔ حیدرآباد فلڈ ریلیف پانی میں محصور 1,000 سے زائد خاندانوں کو مع ضروری دستاویزات اور سامان کے ان کے رشتہ داروں یا کیمپس میں منتقل کیا گیا، جس میں صفا کے اسٹاف کے علاوہ 300 والنٹیئرز، 60 ٹاٹا ایس ٹرالی اور 20 عارضی کشتیوں کی مدد لی گئی۔ علاقہ بابا نگر اور الجبیل کالونی میں 600 سے زائد والنٹیئرز اور اسٹاف ممبرز کے ذریعے 2,000 سے زائد مکانات کی صفائی کا کام انجام دیا گیا۔ صفا بیت المال کے والنٹیئرز نے جان کو جوخم میں ڈال کر ایسے موقع پر محصور افراد کی منتقلی کا کام کیا اور پانی میں محصور افراد کے گھروں کا سامان بھی منتقل کیا۔ حافظ بابا نگر، یاقوت پورہ، الجبیل کالونی جیسے علاقوں میں گھروں کی صفائی کا کام سینکڑوں والنٹیئرز کے ذریعے کیا گیا۔ سروے ٹیم کے ذریعے 6,173 مستحق خاندانوں کی نشاندہی کی گئی اور انہیں 1,000 تا 10,000 روپے کا ٹوکن دیا گیا اور شہر کے مختلف علاقوں میں 3 تا 4 روزہ کل 6 شاپنگ سینٹر قائم کیے گئے، جس میں کل 170 قسم کی ضروری اشیاء وافر مقدار میں رکھی گئی۔ جس خاندان کو ٹوکن جاری کیا گیا انہیں ان کی پسند سے ٹوکن پر درج رقم کے بقدر مالیاتی سامان فراہم کیا گیا۔
سیلاب سے متاثرہ 123 مستحق لڑکیاں جن کی شادی کا سامان بہہ گیا، ان کے لیے فیکس 20,000 روپے جاری کیے گئے۔ 235 افراد جن کا کاروبار سیلاب کی نظر ہو گیا تھا، انہیں دوبارہ ان کے پیروں پر کھڑا کیا گیا۔ اس طرح حیدرآباد فلڈ ریلیف کے لیے کل 3,25,00,000 روپے جاری کیے گئے۔ رمضان راشن تقسیم۔ صفا بیت المال نے ملک بھر میں یہ تحریک چلائی کہ ماہ رمضان مبارک میں بے جا افطار پارٹیوں میں اسراف کرنے کے بجائے حقیقی مستحق روزے داروں میں رمضان راشن تقسیم کیا جائے۔ الحمدللہ شہر حیدرآباد میں بالخصوص اور ملک کی مختلف ریاستوں میں بالعموم اہل خیر میں یہ غیر معمولی جذبہ پیدا ہوا، اور اب اہل خیر اپنے طور پر اپنے اپنے علاقوں میں بھی مستحق روزے داروں میں رمضان راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ صفا بیت المال کی جانب سے ہر سال مرکزی حیدرآباد میں 50 لاکھ روپے مالیتی رمضان راشن تقسیم کیا جاتا ہے، اور ملک میں قائم 50 سے زائد شاخوں میں تقریباً 1 کروڑ روپے مالیتی راشن کی تقسیم ہر سال عمل میں آتی ہے۔ ہر سال ماہ رمضان مبارک کے آخر عشرے میں مستحق افراد میں عید پیکیجز کی تقسیم عمل میں آتی ہے۔ اس سال 1,000 افراد میں عید پیکیجز کی تقسیم عمل میں آ رہی ہے۔ فی پیکیج 500 روپے اور جملہ اخراجات 5 لاکھ روپے ہوں گے۔ موسم گرما میں ٹھنڈے اور صاف پانی پلانے کا نظم۔ دواخانہ عثمانیہ اور چارمینار دواخانے میں واٹر پلانٹ کی تنصیب۔ صفا بیت المال گزشتہ 12 سالوں سے موسم گرما میں دواخانوں میں پانی پلانے کا انتظام کرتا آ رہا ہے۔ صفا بیت المال نے ملک کی سطح پر پیاسے مسافروں اور بیماروں میں موسم گرما میں ٹھنڈا اور فلٹرڈ پانی پلانے کا جذبہ پیدا کیا۔ اسی مقصد کے لیے واٹر پلانٹ دواخانہ عثمانیہ اور چارمینار نظامیہ یونانی ہاسپٹل میں انتظامیہ کی اجازت سے 2 مستقل واٹر پلانٹ قائم کیے گئے، جن کا مینٹیننس صفا کے ذریعے ہے۔ ان واٹر پلانٹس کے ذریعے سالانہ 15 لاکھ سے زائد لیٹر شفاف اور ٹھنڈا پانی مریضوں کے لیے فراہم کیا جاتا ہے۔ صفا بیت المال نے سروے کے دوران محسوس کیا کہ سلم علاقوں میں رہنے والے بیشتر افراد کرونک ڈیزیز کا مستقل علاج کروانے کے بجائے ان بیماریوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ چنانچہ صفا بیت المال نے MBBS ڈاکٹرز، فارماسسٹ اور کوآرڈینیٹر پر مشتمل ٹیم کے ذریعے ہر ماہ مفت میڈیکل کیمپ منعقد کرتا ہے، جس میں ماہانہ 1,000 سے زائد مریضوں کے مفت تشخیص کے علاوہ انہیں ہر ماہ مکمل دوائیں بھی مفت دی جاتی ہیں، اور ضرورت پڑنے پر صفا ڈائگنوسٹک سینٹر کے ذریعے ان کے لیب ٹیسٹ بھی مفت کیے جاتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر شوگر، BP، تھائرائیڈ کے مریض ہوتے ہیں۔ میڈیکل کیمپس کے علاوہ علاقہ کشن باغ اور سنگارانی کالونی میں صفا کے مستحق کلینک قائم ہیں، جن سے مجموعی طور پر یومیہ 100 سے زائد مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ یتیموں کی کفالت۔ ایسے معصوم اور قابل رحم یتیم بچے جو اپنے باپ سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی ظاہری سہارا نہیں ہوتا، صفا بیت المال ایسے یتیم بچوں کی کفالت کرتا ہے۔ اس وقت حیدرآباد کے مختلف محلوں کے 250 یتیم بچے اور بچیاں صفا بیت المال کی راست نگرانی میں مندرجہ ذیل اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ صفا بیت المال ان کی تعلیمی نگرانی بھی کرتا ہے، ان کی تعلیمی اخراجات ادا کرتا ہے، جس کے لیے صفا بیت المال اہل خیر سے اسپانسر لیتا ہے۔ اب تک سالانہ ایک یتیم بچے پر 24,000 روپے لیے جا رہے تھے، تاہم فیس میں اضافوں کی وجہ سے سالانہ 36,000 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ جو اہل ثروت کسی ایک یتیم کی تعلیمی کفالت چاہتے ہوں، وہ ماہانہ 3,000 روپے فی یتیم ذمہ داری لیں۔ بیواؤں میں وظائف۔ صفا بیت المال کے زیر اہتمام بے سہارا بیواؤں میں وظائف کا سلسلہ گزشتہ 14 سالوں سے جاری ہے۔ الحمدللہ ہزاروں بیواؤں نے اس سے استفادہ کیا۔ فی الحال 80 بیواؤں میں 3,35,000 روپے ماہانہ وظائف کا سلسلہ جاری ہے۔ فی بیوہ سالانہ 12,000 روپے اور ماہانہ 1,000 روپے وظیفہ دیا جا رہا ہے۔ جو اہل خیر حضرات بے سہارا اور مجبور بیواؤں میں وظائف کی کفالت کا ارادہ رکھتے ہوں، وہ ربط کریں۔ معذورین کی کفالت۔ جب آدمی ہاتھ پیر سے معذور ہو جاتا ہے تو خود اپنا پیٹ پالنے اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بے حد پریشان ہو جاتا ہے۔ ایسے معذور افراد کے لیے بھی صفا بیت المال وظائف جاری کرتا ہے، بالخصوص ایسے گھر جن گھرانوں میں 2 یا 2 سے زائد معذور ہیں۔ صفا بیت المال ایسے گھرانوں کے لیے خصوصی ماہانہ وظائف جاری کرتا ہے۔ ایسے خاندانوں کے لیے عموماً 2,500 تا 3,000 روپے ماہانہ دیے جاتے ہیں۔ اہل خیر ایسے خاندانوں کی کفالت میں حصہ لیں۔ سروے کے ذریعے زکوٰۃ کو مستحق افراد تک پہنچانے کا نظم۔
صفوت المال نے قوم کی زکوٰۃ کو مستحق افراد تک پہنچانے کے لیے آج سے 8 سال قبل جامع سروے کا نظام شروع کیا، جس کے لیے ایک پالیسی مرتب کی اور سروے فارم اور صفا کا استحقاق کارڈ جاری کیا۔ الحمدللہ صفوت المال کے پاس 65,000 افراد کی معاشی تعلیمی حالت کی جامع سروے رپورٹ موجود ہے، جس کو کمپیوٹرائز کیا گیا ہے۔ سروے ٹیم کی تحقیق کے بغیر صفوت المال کسی بھی شعبے کے مستحق افراد کی امداد نہیں کرتا، جس کے نتیجے میں آپ کی زکوٰۃ مستحق افراد تک 100% پہنچ جاتی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ مستحق افراد تک پہنچے، آپ صفوت المال تک اپنی زکوٰۃ کو پہنچائیں۔ روزگار فراہمی۔ صفوت المال کا ایک اہم کام بے روزگار افراد کو روزگار فراہم کرنا ہے۔ صفوت المال نے اب تک ہزاروں بے روزگار افراد کو روزگار فراہم کیا ہے، جن کی تفصیلات دفتر صفوت المال کے شعبہ حسابات میں موجود ہے۔ صفوت المال سے سلم علاقوں کی چھوٹی چھوٹی دکانوں کے لیے دکان کی مختلف اشیاء کے پیکیجز بنائے گئے اور انہیں حوالے کیا گیا۔ صاحب ثروت افراد بے روزگار افراد کو روزگار فراہم کرنے کے لیے آگے آئیں۔ پروڈکشن یونٹ سے غریب خواتین کو روزگار۔ غریب خواتین کے لیے صفوت المال نے پروڈکشن یونٹ قائم کیا، جس میں آرڈرز پر شرٹیں، نائٹی، یونیفارم وغیرہ کی سلوائی کی جاتی ہے۔ تقریباً 30 خواتین کو اس سے روزگار مل رہا ہے۔ 45 عدد جو کی مشین نصب کی گئی ہیں۔ مساجد کی تعمیر۔ صفوت المال نے آندھرا، تلنگانہ، مہاراشٹر، جھارکھنڈ، آسام میں گزشتہ 15 سالوں سے اب تک تقریباً 250 مساجد کی تعمیر مکمل کی ہے۔ ان دنوں آسام کے چھوٹے چھوٹے ایسے دیہاتوں میں مساجد کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے۔ غربت کی وجہ سے جہاں مسلمان عموماً جھوپڑیوں میں 5 وقتہ نمازیں پڑھتے ہیں، 2 قسم کی مسجدوں کی تعمیر جاری ہے: RCC اور ٹین شیڈ۔ جو حضرات اپنے ماں باپ یا دیگر رشتہ داروں کے لیے بطور صدقہ جاریہ مساجد کی تعمیر میں حصہ لینا چاہتے ہوں، وہ ربط کریں۔ بورویلز کی تنصیب۔ صفوت المال نے گزشتہ 15 سالوں میں 1000 سے زائد بورویلز کی تنصیب مکمل کی ہے۔ ان دنوں ریاست آسام کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں بورویلز کی تنصیب کا کام جاری ہے۔ تلنگانہ کے بعض دیہاتوں میں بھی بورویلز کا کام ہو رہا ہے۔ اوسطاً ایک بورویل پر 50,000 روپے کا خرچ ہے۔ موسم سرما کے موقع پر شدید سردی میں بے یار و مددگار افراد کی مدد کے لیے صفا کے والنٹیئرز رات کے موقع پر بلینکٹس کے ساتھ نکلتے ہیں، اور جس مستحق کو بغیر بلینکٹس کے سویا ہوا پاتے ہیں انہیں بلینکٹس فراہم کیے جاتے ہیں۔ اولڈ ایج ہوم میں لاوارث افراد کی شرکت و پرورش۔ صفوت المال حیدرآباد کے جس علاقے میں کسی ایسے فرد کو دیکھتا ہے جو لاوارث ہے اور کسی راستے کے کنارے بے یار و مددگار پڑا ہوا ہے، تو ایسے افراد کو صفوت المال کی نگرانی میں اولڈ ایج ہوم منتقل کیا جاتا ہے اور ان کی ساری کفالت صفوت المال لیتا ہے۔ فیکس ماہانہ 5,000 اور سالانہ 60,000 روپے کا خرچ ہے۔ اہل خیر اس کار خیر میں بھی حصہ لیں۔ تجہیز و تکفین۔ صفوت المال گزشتہ 13 سالوں سے غریب میتوں کی تجہیز و تکفین اور لاوارث میتوں کی تجہیز و تکفین نیز تدفین کا بھی نظم کرتا ہے۔ مرکزی دفتر اور دیگر اہم مقامات پر مردانہ و زنانہ کفن سیٹ رکھے گئے ہیں، جو ضرورت پر غریب افراد کو مفت فراہم کیا جاتا ہے اور دیگر افراد کو رعایتی قیمت پر بھی دیا جاتا ہے۔ صفوت المال کا خصوصی کارنامہ اسکریپ وصولی مہم۔ آج سے 15 سال قبل صفوت المال نے ایک فارمولہ تیار کیا اور عوام میں تحریک چلائی کہ وہ اپنے گھر میں موجود بے ضرورت سامان صفوت المال کے حوالے کریں تاکہ اس سامان کو فروخت کر کے اس سے غریبوں کی امداد ہو۔ الحمدللہ یہ منصوبہ اور فارمولہ کامیاب ہوا اور آج مرکزی صفوت المال کے اس شعبے میں 100 افراد باتنخواہ کام کر رہے ہیں۔ یہ خود اپنی جگہ کامیابی ہے کہ اس فارمولے سے 100 افراد کو روزگار مل گیا۔ حیدرآباد کے علاوہ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں قائم شاخوں میں بھی اسکریپ وصولی مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈبہ وصولی مہم۔ صدقہ بیماریوں اور بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ عوام میں صدقہ کرنے کا جذبہ پیدا کرنے اور صدقے کی رقم سے غریب بیماروں کا علاج کرنے کی غرض سے صفوت المال نے ڈبہ وصولی مہم کا آغاز کیا ہے۔ آج بھی اپنے گھر میں صدقے کا یہ ڈبہ رکھیے اور روزانہ اپنے ہاتھوں سے اور اپنے بچوں کے ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ صدقے کی رقم ڈالیے۔